السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. مدینہ مسجد کا معاملہ ہے اور اس معاملے کے اوپر اب سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری میں اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب کی جانب سے ایک درخواست جمع کرائی گئی. اس درخواست کی سماعت میں کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ یا معزز عدلیہ یا معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیے ہیں، معاملے کی سنگینی کیا ہے، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. کہیں غلطی کمی کوتاہی رہ جائے تو کریکٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور ان کو کریکٹ بھی ہم ہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو گزشتہ 3-4 دن کے اندر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے اس فیصلے کے اوپر فیصلہ یہ تھا کہ مدینہ مسجد طارق روڈ پر جو واقع ہے اس کو فی الفور گرا دیا جائے. خود حکمراں جماعت جو کہ وفاق اور پنجاب اور کے پی کے اندر ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، ان کے اپنے اندر سے بڑا شدید رد عمل آیا. پورا پاکستان ویسے اس میں غم و غصے کی کیفیت میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ علی محمد خان صاحب، انہوں نے بڑا کھل کر بولا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، انہوں نے علماء دیوبند کے ساتھ باقاعدہ ملاقات کی، جس کی ویڈیو ایک سوشل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا تک وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایسی حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا یا ایسی حکومت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گا جو مسجدیں گراتی ہو. تو اب معزز عدلیہ تو جو فیصلہ دے دیتی ہے، اصل میں جو امتحان ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، حکومت وقت کا ہوتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اب اس سارے کیس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کو بھی بیچ میں لایا گیا ہے. وہ کیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی کہ معزز عدالت یعنی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے مسجد کو فی الفور گرانے کا، مدینہ مسجد کو فی الفور گرانے کا، اسے کالعدم قرار دیا جائے یا واپس لیا جائے یا پھر فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. تو اس کی سماعت آج ہوئی، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب روبرو ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب کے سامنے. تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جو مسجد گرانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے. جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے، میں کوٹ ان کوٹ باتیں بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے یہاں پر پارک بنے ہوئے دیکھا ہے. تو جب پارک بنا ہوا دیکھا ہے تو آپ تو اپنی گورنمنٹ بچانا چاہتے ہیں، ہم قبضہ ہٹوانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مذہبی عبادت اور اقامہ میں فرق ہوتا ہے. تو یہ بڑے سینسٹیو یعنی بڑے حساس جملے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ زیادہ بات کرتے ہیں تو ہم سندھ گورنمنٹ کو کہہ دیتے ہیں وہ اس کی کوئی متبادل جگہ دے دے، لیکن ہم آپ کی درخواست کے اوپر مزید سنوائی نہیں کریں گے اور ہم اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے. اب ناظرین اکرام، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اگر یہی فیصلہ کسی مندر کے خلاف آیا ہوتا، ظاہر ہے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر مندر ایسے بھی ہوں گے جو قبضے کی زمین پر ہوں گے. اول تو میں یہ کلیم نہیں کرتا، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ قبضے کی جگہ نہیں ہے. اچھا، اگر کسی مندر سے متعلق فیصلہ ہوتا تو اس وقت موم بتی مافیا نے اور تمام لبرلز نے موم بتیاں اٹھا کر روڈوں پر آ جانا تھا. یہ کسی گردوارے کے خلاف ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو ان کے لوگوں نے باہر آ جانا تھا. تو ہماری جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے نا، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ناجائز تعلقات سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہوتا ان کیس اگر تعلقات ناجائز ہوں. اول تو یہ اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ان کیس ہو تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. وہ بچہ ایک ہیومن ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک سٹیچر ہوتا ہے، اور اگر اس کو معاشرہ غلط کہتا ہے تو اس کا مطلب تو قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو ہی مار دیا جائے. یعنی مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. اگر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ قبضے کی جگہ تھی تو اس میں اس مسجد کا، بنی ہوئی مسجد کا قصور نہیں ہے کہ آپ اس کو گرا دیں. دس از ناٹ انڈیا جہاں پر بابری مسجد گرا کر مندر تعمیر کرنے کی بات ہو رہی ہے. دس از پاکستان. تو جو ہماری معزز عدلیہ ہے ان کو بھی بڑا اس سینسٹیو معاملے کو بڑا سوچ سمجھ کر ڈیل کرنا چاہیے.
کیونکہ معاملات صرف حکومتوں کے اوپر نہیں آئیں گے، معاملات کسی ایک بندے کو یہ انارکی کی طرف لے کے جائے گا. مذہب بھائی آپ 98% لوگ پریکٹس کرتے ہیں اسلام کو. اگر 40 سال پہلے کسی نے قبضہ کیا تھا تو آپ جو وہاں پر ٹرسٹ ہے اسے کہیں کہ اس کی جو ٹوٹل رقم ہے اس کا آلٹرنیٹ یا تو زمین کی صورت میں دیں یا وہ پیسے واپس کر دیں. لوگ چندے سے 22 کروڑ کی آبادی ہے، چندے سے آپ کو اس جیسی 10 مسجدیں کھڑی کر دیں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن آپ یہ اگر اپنی بات پر ہمارے معزز جو منصفین ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹ جائیں گے کہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو پھر آپ بہت ساری ایسی اراضیاں ہیں جن کے اوپر آج بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے ہیں. میں نام لے سکتا ہوں. آپ چلے جائیں پھر 90 کے اوپر، آپ چلے جائیں پھر بلاول ہاؤس کی طرف، آپ کو بہت ساری ایسی تجاوزات مل جائیں گی. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، تو ان کو سب سے پہلے واگزار کروائیں. یہ تو عام لوگوں کی پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. تو اب وہ جو مسجد ہے اس کا اپنا ایک سٹیچر ہے. لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں کہ قبضے کی جگہ پر نماز ہو سکتی ہے. تو میں اتنا صرف کہوں گا کہ اللہ کی زمین ہے بھائی، کہیں پر بھی نماز آپ جائے نماز بچھا لیں تو اس میں زمین کا قصور نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا پلاٹ ہو، لیکن وہ وہاں پر کوئی گھر نہیں بنا ہوا، وہاں پر کسی کی کسی معلم کا کوئی آستانہ نہیں بنا ہوا، کسی مفتی کا کوئی دارالفتاوی نہیں بنا ہوا. تو صرف مسجد ہے جہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. تو اول تو اس ٹرسٹ کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے اور ساری تفصیلات دے دینی چاہیے. اگر واقعتاً یہ قبضے کی جگہ ہے تو اس ٹرسٹ کو پیسہ دے کر اس کے ایکول رقم پے کر دینی چاہیے. اور اگر بہت زیادہ ہے تو پھر ٹرسٹ کو کسی اور متبادل اتنی جگہ سرکار کے حوالے کر دینی چاہیے جتنی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے اس پراپرٹی ویلیو کی. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اس میں معزز عدلیہ نے یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ متبادل دے دے، تو سندھ حکومت کے اوپر آ گئی. اب سندھ حکومت دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے اس کے اوپر. لیکن معزز عدلیہ کا اس طرح سے درخواست کو مسترد کرنا ان کا استحقاق تو ہے، لیکن اس سے قطعی طور پر یہ نہ لگے کہ یہاں پر اکثریت کے نقطہ نظر کو مجروح کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اینٹ رکھ کر مسجدیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جایا جاتا ہے. قبضے بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قبر جھنڈا لگا کر قبریں کھود کر اور وہاں پر پورے پورے گھر تعمیر ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، اسی ملک کے اندر ہوتا ہے. لیکن جہاں تک سوال مسجد کا ہے تو گرانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، پنشمنٹ مقصود ہونی چاہیے جو کہ سمبولک بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. وہ آپ دے کر آپ وارن کر سکتے ہیں. تو اصل کام تو یہ ہے کہ آپ وارن کیسے کرتے ہیں. اگر آپ نے وارن کیے بغیر ہی صرف لوگوں کے دلوں کے اوپر نمک پاشی کرنی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ادارے ہیں، آپ کا استحقاق ہے. بٹ جو اس وقت سینٹیمنٹس کی فضا ہے اس سے تو لگ یہی رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی اور طرح کی ہوا چل پڑی ہے اور پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. التماس یہی رہے گا کہ لوگ بھی اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں اور معزز عدلیہ کو بھی ذرا نظر ثانی کر لینی چاہیے. آج تھوڑا سا لچک محسوس ہوئی ہے کہ وہ سندھ کو کہنا چاہتے ہیں. اگر یہ خود ہی کہہ دیتے کہ ہاں یہ سمبولک تھا لیکن آئندہ نہ ہو تو بہت اچھا ہو جاتا. اتنا پیسہ آپ لے لیں. لوگ، میں کہتا ہوں 22 کروڑ لوگ اگر 10 روپے بھی ڈالیں تو آپ کو 2 ارب روپے اکٹھے کر کے دے سکتے ہیں. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے. تھینک یو.